جانور خریدتے ہوئے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے؟ سب سے پہلی بات، 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ، اور یہ گائے، بھینس بھی گائے کے حکم میں ہی ہے، اور بکرا اور دمبا۔ ہرن کی قربانی یا نیل گائے کی قربانی یا اور دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان 4 جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور دمبے کی بھی اصل تو یہی ہے کہ 1 سال عمر ہو، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ یا جو بھی سرگودا کے کجلے بڑے مشہور ہیں، 6 مہینے کا اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے یعنی موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی جائز ہے، 6 مہینے سے کم کا جائز نہیں ہے۔ اور 6 مہینے کا دمبا اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا، 1 سال کا نہیں لگ رہا، بچہ ہی لگ رہا ہے، چھوٹا لگ رہا ہے، کمزور ہے، پھر اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ تو دمبا اگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری، اور گائے 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا۔ اچھا، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال ہے۔ مثال کے طور پر آپ بکرا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں، ہاں بھائی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا کہ جی اتنی عمر ہے، تو آپ اس سے سیدھا سیدھا یہ پوچھیں کہ بھائی پچھلے سال بقرعید سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ پچھلے سال اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تھا تو اس سال بقرعید والے دن جب وہ ٹائم گزرے گا تو اس ٹائم میں بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ پورا سال اسلامی سال گزر چکا ہے۔ دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لوگ دانت کو زیادہ فوکس کر رہے تھے، 2 دانت ہے کہ 4 دانت ہے کہ کھیرا ہے، تو دانت کا اعتبار نہیں ہے۔ اصل حکم ہے جانور کی عمر کا، کہ گائے 2 سال ہو، اور 2 سال میں یاد رکھیں دانت پورے، جو ماہرین ہیں نا جو بچڑے پالتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال میں دانت نکلتے نہیں ہیں، 2 سال پورے ہونے کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، بچڑے کی، چاہے وہ کھیرا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بہت چلتا ہے، تو اس لیے لوگ دانت دیکھتے ہیں، کیونکہ دانت اگر نکلے ہوئے ہوں، 2 دانت ہیں تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے، اس لیے لوگ دانتوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو سامنے والے کی بات پر اعتماد آ جائے اور وہ یقین دلا دے آپ کو کہ بھئی یہ 2 سال کا بچڑا ہے، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور بکرا اگر 1 سال کا ہو چکا ہے، یقین ہو گیا آپ کو، کسی بھی طرح سے یقین ہو گیا، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو، اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر کے بارے میں۔ عیب کون سا ہو جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، دمیں اٹھا کے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اوریجنل ہے، پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی۔ تو اب چونکہ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دم ہی چیک کرتے ہیں، تو ہم شروع بھی دم ہی سے کرتے ہیں۔ تو جانور کی جو دم ہے اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دم ہی اگر چپکائی ہوئی ہے یا سی ہوئی ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کم سے کم آدھی دم، آدھی سے زیادہ دم اس کی سلامت ہونی چاہیے، اس سے تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کان کا بھی یہی حکم ہے، کان اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسے کان نہ چرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس کی بھی جائز ہے۔ آنکھ کا حکم یہ ہے کہ ایک آنکھ کی اگر بینائی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے، بینائی ہے لیکن کم نظر آتا ہے اور جانور دیکھ لیتا ہے گھاس ماس کو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پوری نظر کا 6/6 ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بالکل ہی ایک آنکھ کی بینائی غائب ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لنگڑا پن اتنا ہو اگر جانور میں کہ وہ بیچارہ لنگڑے پن کی وجہ سے آپ اس کو ذبح کرنے جہاں لے جانا چاہتے ہیں نا وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، پہیے لگا کے دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ کو اس کو، تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت لنگڑاتا ہو لیکن چل لیتا ہو تو قربانی ایسے جانور کی جائز ہے۔ یہ ہو گیا جانور کے عیب کے بارے میں۔ خارشی جانور ہو، خارش زدہ جانور، تو اگر خارش اتنی ہے کہ اسکن سے اس کے گوشت کے اندر تک وہ اثرات پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے تو ایسی قربانی، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی خارش ہے اس جانور کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل انسانوں کو آپ کو پتہ اتنی خارش ہے تو جانوروں میں ہو گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا اس سے۔ سینگ کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جانور کا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا تو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ آج کل تو جانور کے پیدائشی سینگ ہی گھس دیے جاتے ہیں تو وہ
جائز ہے۔ البتہ جانور کا سینگ اگر ٹوٹ گیا چوٹ لگنے سے اور ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ کے نا اس کے دماغ ہل جاتا ہے پھر، تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تو ہوتا ہے جانور کے ساتھ، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے منڈی سے جب آپ جانور خریدا کریں تو سینگوں پہ زیادہ غور نہ کیا کریں، تمیز سے جانور لے لیا کریں آپ، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی بھی کی ہے۔ اچھا، دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر جانور کے ہر آپ جو ہے گوشت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دودھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جانور قربانی والے جانور جو ابھی ذبح نہیں ہوا اس کا دودھ آپ نے پیا تو دودھ نکالا تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو۔ اچھا، جانور آپ منڈی سے لے کے آپ نے خریدا، بالکل سب سیٹ ماشاءاللہ فٹ فاٹ جانور تھا، آپ نے اس کو گاڑی میں چڑھایا، چڑھانے کے دوران اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی اور وہ بیچارہ لنگڑا لولا ہو گیا، تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں، وہ قربانی کے لائق اب نہیں رہا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گھر میں جو ہے نا کھمبے سے باندھا آپ نے اور جانور نے کوئی شرارت کی یا کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ چلی گئی اس کی، یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اب اس کی قربانی ہو نہیں سکتی، وہ آپ پھر قصائی کو بھی بیچ سکتے ہیں اور خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ البتہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے اس دوران اگر جانور کے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے یا کوئی اندھا ہو گیا بیچارہ یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو بے فکر رہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گراتے یہ تو اللہ کا حکم ہے جانور کو گرا کے ذبح کرو، تو گرانے میں بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ذبح کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو بے فکر رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس جانور کی حلال ہوگی۔ یہ تھا جانور کو گاڑی میں چڑھانا اور اتارنے سے متعلق۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اب ہم آتے ہیں، میرا خیال ہے عیب والے مسائل تو کافی حد تک حل ہو چکے ہیں، اب ہم آتے ہیں جانور کو لٹانے، بلکہ اس سے پہلے کہ آپ جب جانور لے کر آئے تو بہت سے لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ آپ جانور لے کر آئے، بچڑا، جب محلے والوں نے آ کے دیکھا تو کسی نے کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ کیا اٹھا کے لے آئے آپ، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کا دل بدل گیا کہ یار پڑوسی ہو گیا تو بچڑا ہے وہ تو بڑا ٹائٹ ہے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جانور کو چینج کروں۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، ویسے ہی خریدا تھا، بعد میں سوچا تھا کہ میں دیکھوں گا قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو آپ اس کو بیچ دیں، کچھ بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا، جیسے کہ 99% لوگ بقرعید میں قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید رہے ہوتے ہیں، گھر لانے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی، یار وہ پڑوسی ہے جو وسیم بھائی جو بچڑا لے کر آئے ہیں نا، اس پہ الگ ہی نور برس رہا ہے، اور وہ ہمارے بچڑے کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا بچڑا تو احساس کمتری میں آئے نہ ہے، ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، تو اب آپ نے ارادہ کیا یہ بچڑا آپ کسی کو پہنا دیں، تو بالکل جائز ہے، جیسے کسی نے آپ کو پہنایا تو آپ بھی کسی کو بچڑا پہنا سکتے ہیں۔ تو لیکن پہنانے کے بعد ہوگا یہ کہ اگر اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ جو بچڑا لے کر آئے تھے یا بکرا لے کر آئے تھے، فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ کا تھا، آپ نے آگے بیچا 1,20,000 میں، اور اب نیا بچڑا لائے دوبارہ 1 لاکھ کا، تو یہ 20,000 کا جو پروفٹ ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ 20,000 کا پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جب پرانا جانور آپ بیچیں گے تو نیا جانور یا تو اسی کی قیمت کا ہو یا اس سے زیادہ کی قیمت کا، اس سے کم قیمت کا لے کر آ گئے تو پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، بیچنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا جیسے کسی نے پہنایا تو آپ بھی پہنا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پروفٹ پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ قربانی کی نیت سے جب آپ نے جانور خریدا ہے، جب آپ نے قربانی کرنے کی نیت سے خرید لیا تو اب اس میں پروفٹ کمانا آپ کے لیے جائز نہیں رہا۔ آپ بچڑا لے کر آئے، پورا بچڑا اپنے لیے لے کر آئے آپ قربانی کی نیت سے، تو یہاں آپ نے ارادہ کیا، محلے والے آ گئے، وسیم بھائی نے کہا یار ایک حصہ ہمیں بھی دے دو یار، تو آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ نے کہا چل بھائی، تو آپ اس میں سے حصے بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ اس جانور میں آپ سب کو شریک کر لیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے گائے خریدی تو اب وہ پوری گائے آپ کے، ایک حصہ بھی آپ اپنا اس میں رکھ سکتے ہیں، 6 حصے دوسروں کو دے سکتے ہیں۔